محرم الحرام میں پیش آنے والے تاریخ اسلام کے اہم واقعات۔ 8 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان ابن بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابن طالب میں قیام فرما ہوئے۔ 12 نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور اسی نسبت سے اسلام تقویم ہجری تقویم کہلاتی ہے۔ 7 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عالمگیر تبلیغ کا آغاز کیا اور مختلف ممالک کے سلاطین کے نام مکتوبات ارسال فرمائے۔ 7 ہجری غزوہ خیبر پیش آیا جس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے قریب یہودیوں کے قدم گھڑ کا خاتمہ کیا۔ 7 ہجری سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ 7 ہجری مہاجرین حبشہ امن قائم ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ 9 ہجری زکوٰۃ کی تنظیم قائم ہوئی اور اسے مسلمانوں پر نافذ کیا گیا۔ 11 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نخا کا وفد حاضر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والا آخری وقت تھا۔ 12 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کی مناسبت سے اسلامی تقویم کو نافذ کیا۔ 21 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لشکر اسلام نے نہاوند کی بے مثال فتح حاصل کی۔ 24 ہجری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 24 ہجری سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ 36 ہجری سیدنا علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین منتخب ہوئے۔ 61 ہجری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثار سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک کربلا نہیں ہے فسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ بادشاہ شہنشاہ دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ ذکر حسین آیا تو آنکھیں جھک پڑیں، ذکر حسین آیا تو آنکھیں جھلک پڑیں، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا رہنما وہی ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عدل پر قائم رہے، حق کا طرفدار ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ محرم ہمیں صرف غم نہیں سکھاتا، یہ ہمیں کھڑے ہونے کا حوصلہ سکھاتا ہے۔ چاہے سچ کے ساتھ ہم کھڑے ہونے میں سب کچھ چلا جائے، کامیاب وہی ہے جو حق پر ثابت قدم رہے، چاہے کربلا کسی قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عاشورے کا روزہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ ایک مرتبہ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو ہمیں بھی بتا دیں۔ فرمایا، میں نے سنا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی عزت ہے اور جھوٹ ذلت ہے، رازداری امانت ہے، ہمسائنگی قرابت ہے، امداد دوستی ہے، عمل تجربہ ہے، اچھا اخلاق عبادت ہے، خاموشی زینت ہے، بخل تنگدستی ہے اور سخاوت دولت مندی ہے، نرمی عقل مندی ہے۔
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔